شمس العلماء مولانا ابن حسن سن 1291 ہجری میں سرزمین لکھنؤ پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حسن رضا شریف النفس انسان تھے اور آپ کی والدہ کا تعلق خاندان اجتہاد سے تھا۔ موصوف شمس العلماء کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ شمس العلماء نے ابتدائی اور متوسط تعلیم لکھنؤ میں مولانا لطف حسین نحوی، مولانا سید علی نقی، مولانا سید حسین، ملاذ العلماء مولانا ابو الحسن اور بحر العلوم محمد حسین سے حاصل کی۔ آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے بحر العلوم نے عراق جانے سے پہلے آپ کو اجازہ مرحمت فرمایا۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے عراق کا رخ کیا اور حوزہ علمیہ کربلا میں اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا۔ پھر اس کے بعد نجف اشرف کے جید اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا۔ آپ نے نجف اشرف کے اساتذہ کے علاوہ حوزہ علمیہ سامرہ کے اساتذہ کرام سے بھی علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں آیت اللہ سید محمد باقر کربلائی، آیت اللہ سید کاظم طباطبائی، آیت اللہ آخن ملا محمد کاظم خراسانی اور آیت اللہ اصفہانی آغائے شریعت جیسے جلیل القدر علماء کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ موصوف کے اساتذہ نے آپ کی علمی لیاقت کو دیکھتے ہوئے اجازات سے نوازا۔ اساتذہ کے علاوہ آیت اللہ شیخ حسین مازندرانی، آیت اللہ سید علی آل کاشف الغطا اور آیت اللہ سید مصطفیٰ کاشفی نے بھی اجازات عطا فرمائے۔ شمس العلماء تدریس سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے گھر سے تدریسی سلسلے کو جاری رکھا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی، جن میں مولانا مرتضیٰ حسین فاضل کا نام سر فہرست ہے۔ موصوف کی عمدہ آواز لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ان کی تقریر میں ایک خاص کشش تھی۔ جس وقت آپ مرزا رفیع بازل کی طویل مثنوی حملہ حیدری کے اشعار پڑھتے تو لوگ وجد کرتے اور ایسا محسوس ہوتا گویا جنگ ان کے سامنے ہو رہی ہو۔ مولانا ابن حسن جائسی کی علمی اور فقہی خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ مولانا کی اہم تصانیف میں رسالہ الرائے السدید فی مسائل الاجتہاد والتقلید، رسالہ راتب، ارث الخیار استدلالی، فضائل و مصائب اہل بیت 2 جلد، حاشیہ مفصل بر رسائل شیخ اور نہایت الاصول حاشیہ کفایت الاصول شامل ہیں۔ آپ بہت خوش اخلاق، منکسر المزاج اور مہمان نواز تھے۔ مولانا محمد حسین نوگانوی ان کی مہمان نوازی کے سلسلے سے اپنی کتاب تذکرہ بے بہا میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں سن 1331 ہجری میں اتباط اہلیات کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ واپسی پر مولانا ابن حسن بھی سامرہ سے آ رہے تھے۔ میں نے انہیں پہچانا نہیں۔ وہ مجھ سے پہلے مہمان خانے پہنچ چکے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو شام کا وقت تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں اپنے متعلقین کو گاڑی سے اتارنے میں مشغول تھا کہ اچانک انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا اور میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ، یہاں میرا جاننے والا کون ہے جو مجھے پہچانتا ہے۔ جب میں نے بھی انہیں پہچان لیا تو آپ بے حد مسرور ہوئے اور بہت اخلاق سے پیش آئے اور مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت مہمان نوازی کی۔ مولانا ابن حسن جائسی جس وقت سامرہ میں مقیم تھے تو آپ کی علمی شہرت اس قدر بڑھی کہ بغداد سے ان کے پاس ایک خط آیا جس میں ان سے آیت اللہ سید محمد باقر کی جگہ تقسیم کے منصب قبول کرنے کی گزارش کی گئی تھی۔ شمس العلماء پہلے ہندوستانی عالم تھے جو اس منصب پر فائز ہوئے۔ جب انگریزوں اور سلطان روم کی جنگ ہوئی تو تمام حقوق بند ہو گئے۔ آپ بہت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جنگ سے تنگ آ کر کربلا معلیٰ سے دریا کے راستے بصرہ تشریف لائے اور وہاں سے 1335 ہجری میں لکھنؤ واپس آ گئے۔ جس وقت آپ لکھنؤ تشریف لائے تو علماء، فضلاء، اکابر اور رؤساء کا مجمع آپ کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ بہت ہی شان و شوکت سے استقبال ہوا۔ اللہ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جس کو مولانا قائم مہدی کے نام سے پہچانا گیا۔ آخر کار یہ علم و عمل کا درخشاں آفتاب 26 شعبان سن 1368 ہجری میں سرزمین لکھنؤ میں غروب ہو گیا اور مجمع کی
ہزار راہ و بکا کے ہمراہ غفران مآب لکھنؤ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔